الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد حضرات گرامی، بیان یہ فقیر کبھی کبھی دو چار بیان کر لیتا ہے۔ آج اس فقیر کے دل میں آئی کہ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس زیر مطالعہ آج کل ہے، میں اپنے ذکر کی مجالس میں بھی اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے کاروان جنت۔ کاروان جنت، اس میں اللہ تبارک و تعالی مؤلف حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب احمد پور شرقیہ کے ایک عالم تھے، انہوں نے اس کے واقعات کو جمع کیا ہے، جس میں عشرہ مبشرہ کے علاوہ حدیث میں ویسے یہ آیا ہے کہ سارے صحابی جنتی ہیں، اور مشہور ہے کہ 10 کو حضور نے جنت کی بشارت اس دنیا میں عطا فرما دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یعنی 10 صحابہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، مشہور یہی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر انہوں نے ڈھونڈا 120 صحابہ کو، 121 یا 22 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت کسی عمل کی بنیاد پر دی، کسی خاص موقع پر۔ تو وہ یہ پکڑنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جنتیوں کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو کیا ہے یہ جنتیوں والا عمل ہے، اور اس عمل کی ترغیب ہمیں ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ 120 صحابہ کے حالات ہیں، تعارف ہے، صرف لمبی نہیں ہے۔ تو آج میں 1 یا 2 کا پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سنا، انشاءاللہ آپ کو حظ بھی آئے گا، فائدہ بھی ہوگا، سمجھ بھی آئے گی۔ آفتاب نبوت ذو فگن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آفتاب نبوت یہ محض خوش عقیدگی کی بنا پر حضور کو یہ لقب نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سراج منیر کا لقب دیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ چمکتا ہوا سورج، لیکن سورج حقیقتاً سورج کیا مطلب؟ جس طرح اس عالم آنکھوں سے آنے والے جہان، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے عالم بنائے ہیں، لیکن مشہور جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے عالم شہادت اور عالم غیب۔ ایک آنکھوں سے نظر آنے والا جہان، اور ایک آنکھوں کے نظر نہ آنے والا جہان۔ جو جہان آنکھوں کے سے نظر آتا ہے اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اس کا ایک سورج ہے۔ اس جہان کے اندر، اس جہان میں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں جس طرح اس جہان کی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف دھیان جاتا ہے، تو یہ اس کو دیکھنے کے لیے، ان حقائق کو پرکھنے کے لیے 2 طاقتیں انسان کے پاس ہونی چاہیے، 2 روشنیاں۔ ایک باہر کی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہے، اور ایک اندر کی روشنی
جیسے انسان یہ آنکھوں کی روشنی، بینائی جس کو کہتے ہیں، بصیرت، ساری دنیا میں سورج چمک رہا ہو، رات کو چاند چمک رہا ہو، بجلی چمک رہا ہو، جس کی اندھیری یہ آنکھیں بینائی نہیں، وہ اس چمک کو، اس روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے آنکھیں ہوں، درست ہوں، لیکن باہر والی روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، نہ سورج ہو، نہ چاند ہو، نہ تارے ہوں، نہ کوئی روشنی ہو، تو پھر بھی اندھیرا ہے، نظر نہیں آ سکتے۔ تو اس جہان کے اشیاء کو، صنعتوں کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچاننے کا ذریعہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کو یہ دو طاقتیں دی گئی ہوں، ایک باہر کی روشنی موجود ہو اور ایک اندر کی بینائی موجود ہو، یہ دونوں صحیح کام کر رہے ہوں تو یہ جہان روشن ہے۔ اسی طریقے سے عالم غیب ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں مثلا اللہ ہے، فرشتے ہیں، دوزخ ہے، جنت ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کا جہان ہے، عالم مثال ہے، بہت بڑا جہان ہے، یہ بہت بڑا جہان ہے۔ لیکن اس کے بھی پہچاننے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، دو روشنیوں۔ ایک روشنی خارجی، باہر والی، اور وہ ہے نور نبوت۔ عالم غیب کو سمجھنے کے لیے، اس کے حقائق کا ادراک کرنے کے لیے روحانی سورج، اس کا سورج ہے حضور کی ذات۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ روحانی دنیا کی روشنی جو ہے یہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے یہ آگے روشنی پھیلائی ہے، انبیاء کو بھی ملی ہے، صحابہ کو بھی ملی ہے، ہم کو بھی ملی ہے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بھی ملی ہے۔ اور اس کے لیے پوری نبوت کا نور چمک رہا ہو، لیکن فطرت صحیح نہ ہو، دل کے اندر حق قبول کرنے کی سعادت نہ ہو، جس کو بصیرت کہتے ہیں وہ نہ ہو، تو بیکار ہے۔ اور اسی طریقے سے نور نبوت نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، لیکن نبوت کی روشنی باہر والی نہ ہو، تو پھر عالم غیب کی چیز کو ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ اسی لیے انہوں نے آفتاب نبوت کا ذکر فرمایا۔ آفتاب نبوت ذو فغن ہے، صحابہ کرام سیار گان کی مانند گردا گرد جمع ہے۔ یہ ایک منظر ہے، آئی گردا گرد جمع ہے، افادہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجلس بیٹھی ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ صبح کے بعد آپ کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے تھے مسجد میں، صحابہ سے بات کرتے تھے، خواب کھوتا تھا، خواب سنتے، اس کی تعبیر دیتے، کوئی نئی بات سنانی ہوتی وہ اس کو کہتے، اور اس کے بعد وہ مجلس جتنی دیر اللہ کو منظور ہوتا رہتی۔ تو ایک مجلس کا بیان یہ آپ سن رہے ہیں۔ ایک شخص تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سَيَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی تمہارے سامنے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا۔ ابھی وہ آیا نہیں، ابھی کوئی آدمی آیا نہیں، ظاہر نہیں ہوا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ نے نور وحی سے یہ بات کہی کہ ابھی ایک آدمی آنے والا آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ مجلس میں حضور بیٹھے ہوں اور یہ ارشاد فرما رہے ہوں تو نگاہیں کدھر لگ گئی ہوں گی؟ دروازے پر۔ چنانچہ ایک تھوڑی دیر میں ایک انصاری آیا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور وضو کیا ہوگا؟ وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے تھا۔ یہ ادب ایک سکھایا گیا۔
کہ جوتا پکڑو بائیں ہاتھ میں، یہ بھی ایک سنت ہے، سمجھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، یاد رکھو مسلمان کا مشن یہی ہے کہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے دن رات کے اعمال کو سنوارنا اور جانچنا کہ میرا دن رات کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے قریب تر ہو، جتنا بھی ہو سکے۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا اور یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کامیاب ہم نہیں ہو سکیں گے لیکن ہمیں حکم یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر جو نمونہ زندگی گزارنے کا ہے وہ بہت بھلا بھی ہے تمہارے لیے اور بہت خوبصورت بھی ہے تمہارے لیے۔ حسن کے دو معنی ہیں، بھلا بھی خوبصورت بھی۔ تو نافع، بھلا بمانا نفع دینے والا، یہ بھلا ہے، لیکن یہ کس کے لیے بھلا ہے؟ خطاب تو فرمایا تمہارے واسطے، بھئی اس سے کون مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو دل میں بہت یاد رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد اور محبت ہو اور آخرت میں اللہ سے ملاقات اور اس کی جنت میں جانے کا شوق ہوگا، اس کے دل میں اس کو یہ بات اچھی لگے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جنتیوں کے سردار، تمام مخلوقات میں اللہ سے قریب ترین مخلوق ہیں، ان سے محبت ہوگی اور ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر وہ جنتی بننے کی کوشش میں، محنت میں لگا رہے گا۔ بس ہمارے ذمہ یہی کام ہے کہ ہم دن اور رات اپنے اعمال کو کرتے وقت یہ سوچیں میرے نبی کا اس معاملے میں، جوتا پہن رہے ہیں سوچیں میرا نبی جوتا کیسے پہنتے تھے، دائیں پاؤں میں پہلے پہنتے تھے یا بائیں پاؤں میں پہلے پہنتے؟ یہ ایک سوچ، بظاہر آپ کی مرضی ہے، جوتا پہننا ہے نا، پہلے بایاں پاؤں پہن سکتے ہیں، دایاں بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچتے وقت یہ سوچ لیں کہ میرا نبی کیسے پہنتے تھے تو آپ کو ہدایت ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ دائیں ہاتھ میں، دائیں پاؤں میں دایاں پاؤں پہلے جوتے میں داخل فرماتے تھے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں نکالتے تھے، بعد میں دایاں نکالتے تھے، اور یہی قانون لباس پہننے اور اتارنے کا ہے۔ تو اس کا بظاہر کچھ نہیں ہوا، جوتا ویسے بھی پہنا جائے گا، لیکن ایک جوتا پہنا گیا سلیقے اور کرینے سے، جنتیوں والی سوچ بنا کر، تو اس کا پتہ ہے ثواب کتنا ہے؟ آپ سوچ سکتے کہ ایک طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے، آپ کرنے لگتے ہیں، اور آپ دیکھتا بھی کوئی نہیں، آپ کو سوچتا بھی کوئی نہیں، لیکن اگر ایسا آپ کریں کہ حضور کا ایسا پہنا تھا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شہید کے لیے جنت ہے اور 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ ایک جوتا پہننا نبی کے طریقے پر، یہ ہے بات سمجھنے والی۔ ایک اللہ کے بندے نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، حضور کی سیرت لکھی ہے ایک عجیب انداز میں کہ حضور کے ایک دن کے اعمال انہوں نے، اور اس کو عنوان دیا ہے حضور کے ساتھ ایک دن اور ایک رات۔ اس ایک دن اور ایک رات میں انہوں نے پوری سیرت اس کے اندر نقل کر دی ہے۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن یہ حسنہ اس کو لگے گا، حضور کی شکل اس کو اچھی لگے گی جس نے جنت میں جانے کا نیت کیا ہو، اپنے اللہ سے وہ ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کو اچھا لگے گا۔ جس کو پرواہ ہی نہیں، اس نے کیا کہنا ہے، کی ہویا ہے، جتی پہنی ہے، کیڑی گل ہوئی؟ لیکن مسلمان اس کی قدر جانتا ہے۔ خیر، میں بتا یہ رہا تھا کہ اس سے ایک سبق یہ ملا
کہ جوتا اٹھائے تو بائیں ہاتھ، ادب یہ ہے جوتے کا کہ بائیں ہاتھ سے اٹھائے۔ چنانچہ ایک انصاری آیا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے تھا۔ اگلے روز پھر ایسا ہوا کہ مجلس جمی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا، سَيَطَّلِعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، وہی کل والا ابھی آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم دیکھنے لگے، وہی کل والا آدمی پھر آ گیا دوسرے دن، یہ ایسا مقبول بندہ ہوگا۔ تیسرے روز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا، چنانچہ وہی شخص اسی وضاقتہ میں پھر آ گیا۔ یہ 3 دن راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ ظاہر ہے کہ مجلس میں جو بیٹھے ہوں سنتے ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے اور کیا کر کے آتا ہے۔ ایک نے قصہ بیان کر کے لکھ دیا اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس کے پیچھے ہوئے اور اسے آواز دے کر کہا، ہم محترم، اے چچا جان، ہم چچا کو کہتے ہیں محترم عزت والے، اے میرے چچا جان، میرا اپنے والد محترم سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 روز تک گھر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے اپنے ہاں ٹھہرا لیں تو مہربانی ہوگی۔ کہا ہاں ہاں آ جائیے۔ انہوں نے ترکیب ڈھونڈی کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا عمل کر کے آتا ہے کہ 3 دن مسلسل لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کیسا خوش قسمت آدمی تھا۔ اگر آپ مجھے اپنے ہاں ٹھہرا لیں تو مہربانی ہوگی۔ کہا ہاں ہاں آ جائیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہو لیے، 3 راتیں اس کے پاس ٹھہرے رہے، 3 راتیں اس کے پاس ٹھہرے رہے اور ان کے اعمال اور افعال کا جائزہ لیتے رہے۔ اب عبداللہ ابن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نہ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کر کوئی بڑی عبادت کرتے ہیں جیسے دوسرے نوافل پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے، اور نہ اور کوئی خاص بات، صرف اتنا ہے کہ رات کو جب بھی کروٹ لیتے اللہ کو یاد کرتے اور تکبیر کہتے، اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کروٹ بدلتے۔ کوئی اللہ کا ذکر ان کے زبان پر جاری تھا، جو ہی کوئی حرکت کرتے تو ساتھ ذکر بھی چل جاتا تھا، اور یہ اکثر صحابہ کا حال ہوتا ہے۔ تو ذکر کرتے کرتے سو جائے تو اٹھے گا تو ذکر ہی لب پر ہوگا۔ 3 راتیں اس کے پاس ٹھہرے رہے اور ان کے اعمال و افعال کا جائزہ لے رہے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نہ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کر بڑی عبادت کرتے ہیں، نہ اور کوئی خاص بات، صرف اتنا ہے کہ رات کو جب بھی کروٹ لیتے اللہ کو یاد کرتے اور تکبیر کہتے، البتہ زبان سے کوئی برا کلمہ نہ نکالتے۔ 3 دن میں مجھے تو ان کا عمل کوئی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ کوئی بول چال بند ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے 3 مجالس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان پر سوائے سچ کے اور کوئی کلمہ نہیں آتا، ٹھیک، میں سنا تھا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئے گا اور 3 مرتبہ تم سامنے آتے رہے، تو مجھے تو تمہاری کوئی خاص نیکی نظر نہیں آتی، تم بتاؤ کس چیز نے تمہیں اس حد تک پہنچایا، کس چیز نے تمہیں گویا جنتی ہونے کے لیے
سراغ رسانی کی انہوں نے کہ پتہ چلے، یہ شوق تھا جنتی بننے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس شخص کو جنتی بننے کا شوق ہو اور اللہ سے اچھی حالت میں ملاقات کرنے کا شوق ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنانے کے لگے، کوشش کرے، اس کی زندگی کو دیکھے، ان کو دیکھے اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارے۔ بتاؤ کس چیز نے تمہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا؟ بولے بس میں تو یہی کچھ ہوں جو تم نے دیکھا۔ بولے بس میں تو یہی کچھ ہوں جو تم نے دیکھا، میں واپس ہو چلا تھا کہ اس شخص نے پھر مجھے بلایا۔ اور کہا ہاں البتہ، کوئی سوچا ہوگا، ہاں البتہ ایک بات ہے کہ میں کسی مسلمان کے حق میں کوئی بغض اور کینہ نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کسی مسلمان کے حق میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا، اور نہ اس کی کسی اچھی چیز پر جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے میں حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس تو یہی بات ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیس، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ کتاب عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، یہ حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر صفحہ 338 جلد 4۔ دیگر تفاسیر میں بھی یہ واقعہ آیت نمبر 10 سورۃ الحشر کے تحت موجود ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ بہت بھی عجیب آیت میں سناتا ہوں ابھی آپ۔ عام کتب میں دیکھو، ایک صحابی ہے، ایک شخص ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اس کا نام کسی نے نہیں پوچھا، وہ اتنا غیر معروف ہے، نام نہیں، تو یہ معلوم ہوا وہاں وہ ماحول جنتی تھا سب جنتی تھے، بیٹھنے والے سننے والے سب جنتی تھے، دن رات یہ اعمال دیکھتے تھے۔ تو خیر، عام کتب میں اس انصاری صحابی کا نام نہیں لکھا۔ علامہ ابن حجر نے اصابہ میں صفحہ 370 جلد 2 میں ان کا نام ضحاک ابن ابی جبیرہ، کسی نے سنا نہیں ہوگا، یہ نام سنا ہے پہلے صاحب؟ ضحاک ابن ابی جبیرہ انصاری ہیں، اور یہ حافظ ابن حجر نے بتایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور وہ آیت جس پر یہ واقعہ لکھا ہے مفسرین نے وہ عجیب ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں بھی سن لیں۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں کشف الغمہ، شیعوں کی ایک کتاب ہے، شیعوں کی ایک کتاب ہے، میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے۔ حضرت مولانا اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ صفدر نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کشف الغمہ کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہ روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر حضرت سے سوال پوچھا، فقہ کا ایک مسئلہ پوچھا کہ اے امام بتائیں کہ کیا تلوار کے دستے پر، اس زمانہ تیر و تفنگ کا تھا، تلوار کا تھا، یہی ہتھیار ہوتے تھے، اور ہتھیار کا سجانا، اس سے محبت کرنا ان کا شغل تھا، بہادر لوگ تھے، تو کیا اپنی تلوار پر سونے کا ملمہ چڑھانا جائز ہے؟
اس کے دستے پر، تو حضرت نے فرمایا ہاں جائز ہے، جائز ہے، اور ساتھ ہی حوالہ کے طور پر فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے دستے پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ شخص رافضی تھا، میں بند نہیں کرتا، وہ اس نے پوچھ لیا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت کے تیور بدلے اور غضبناک آواز میں اس سے کہا، اللہ کی قسم وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے۔ ٹھیک۔ پھر آپ نے پوچھا، بتا تو اللہ نے قرآن میں مہاجرین صحابہ کی تعریف کی ہے، تو مہاجرین میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو فرمایا قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، سن، للفقراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ کس نے اللہ نے کہا ہے، تعریف کی ہے کس کی؟ مہاجرین کی۔ تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا جی میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اچھا کہہ رہا ہے تو ان میں سے نہیں ہے، چلو تجھے ڈھونڈتے ہیں قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے۔ صحابہ ڈھونڈتے تھے کہ میرا ذکر کہاں پر ہے، میں کس ٹولے میں ہوں۔ تو فرمایا اچھا یہ تو ہو گیا صحابہ مہاجرین کا ذکر، اور تو کہتا ہے میں ان میں سے تو نہیں ہوں، ٹھیک۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے انصار کا، اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یہ امام صاحب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ انصار کے اندر یہ خوبیاں تھیں کہ ان میں ایثار کا جذبہ تھا، انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اپنا رزق ان کے حوالے کیا، خود بھوکے رہ کر بھی ان کو کھلایا۔ تو جس کے اندر یہ صفت ہو کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے قربانی دے، اور شوہ نفس کسی پر قابو پائے اور سخاوت پر عمل کرے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ انصار کا شیوہ تھا، اور یہ مفلحین کامیاب جماعت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، معلوم ہوا مفلحون کامیابی کو پہنچنے والے، بشارت ہے اللہ کی طرف سے انصار کے لیے۔ تو ان میں سے ہے؟ فرمایا کہ نہیں میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ اچھا، نہ تو مہاجرین میں سے ہے نہ تو انصار میں سے ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ایک اور جماعت کا ذکر کرتا ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے والذین یقولون، ایک جماعت اور لوگوں کی ہے جو صبح شام یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا،
کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم ان کو بھی بخش دے جو ہمارے بھائی ہیں اور جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، ہم سے پہلے تھے، اور ان کو دیکھ کر ہم ایمان لائے، ان سے ہم نے ایمان کی دولت حاصل کی ہے، تو ان کو بھی بخش دے۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں غلا للذین آمنوا، ہمارے دل میں کسی ایمان والے کی، صاحب ایمان کے حق میں غل، کینہ اور غصہ ہمارے دل سے نکال دے، نہ کر۔ کیا تو ان میں سے ہے؟ کہتا ہے نہیں میں ان میں سے بھی۔ کیسے کہتا؟ شیخین کا، مہاجرین کا اور انصار کا دشمن ہو اور کہے کہ میں ان کا ایمان کا منکر ہو، اور کہے کہ میں کسی مسلمان کے حق میں غل نہیں رکھتا۔ تو فرمایا تو ان میں سے بھی نہیں ہے، اور تو ظاہر ہے کہ تیرے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہے، تو باقی تو کیا، باقی کس کا نہیں ہے۔ ربنا انک رؤوف، تو ان میں سے نہیں ہے۔ 3 گروہ ہو گئے، صحابہ کا، مہاجرین کا، انصار کا، اور پچھلے والوں کا جو پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے ہماری، کہ اپنے سلف صالحین کے حق میں اچھی رکھیں اور بغض نہ رکھیں۔ اکابر نے لکھا ہے، حدیث بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گروہ آئے گا، وہ ہوگا ہم میں سے، صحابہ کو کہا ہوگا تم میں سے، مسلمانوں میں سے، بولی بھی تمہاری بولے گا، لیکن بولی بھی تمہاری بولے گا، باتیں بھی ایسی ہی کرے گا، ایمان وغیرہ کی بات کرے گا، لیکن ہوگا وہ داعی الی النار، داعی الی الجنہ نہیں ہوگا۔ بظاہر داعی ہوگا، دعویٰ کرے گا داعی الی اللہ، لیکن اس کی مجلس میں بیٹھنے سے اگر تمہارے دل میں، یہ سوچ سن لینا، غور سے سننا، اگر ان کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہارے دل میں پہلے لوگوں کی محبت زیادہ بڑھے، اور آج آج کل کے لوگوں کی محبت پر سابقہ لوگوں کی محبت غالب آئے، تو سمجھنا وہ اہل حق ہے۔ اور اگر وہ یہ تاثر پیدا کرے اس کا واعظ کہ پہلوں نے دین نہیں سمجھا، میں نے سمجھا ہے، اور تمہارے دل میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر اس شخص کی محبت زیادہ بڑھے بنسبت پہلوں کے، تو سمجھنا وہ داعی الی النار ہے، الی الجنہ نہیں ہے۔ واعظ کا یہ کام ہوتا ہے، مومن کا یہ کام ہے کہ اپنے ہم اثر لوگوں کو سلف صالحین کی طرف رغبت دلائے، اور ان کی برکت کو حاصل کرنے کی طرف ان کی ترغیب دے، نہ یہ کہ اپنا مقام بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ سلف صالحین، یہ حق پرستوں کی یہ علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور یہ جو ابھی واقعہ آپ کے سامنے آیا، اس کی تائید کہ وہ کہتا ہے میرے دل میں غل نہیں ہے کسی صاحب ایمان کے حق کے خلاف۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، یا بنیا، اے میرے بچڑے، یا بنیا، اے میرے بچڑے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے، تیری طاقت ہو کہ تو صبح کرے اور شام کرے، یعنی ہر وقت، ان قدرت ان تصبح و تمسی، اس حال میں تو صبح شام کرے کہ تیرا دل ولیس فی قلبک غش، کسی کے لأحد، کسی مسلمان کے حق میں کوئی کینہ، کوئی غصہ اور غل نہ ہو، تو ایسا کر گزر۔ ففعل، اگر کر سکتا ہے تو کر گزر، ایسا کر گزر۔ کیوں؟ لأن هذه من سنتی، کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا کہ میں صبح شام کرتا ہوں، میرا دل کسی انسان کے خلاف بغض سے پاک ہو، یہ میری سنت ہے۔ اور ومن احب سنتی، یہ یاد رکھنا، ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی۔ میری سنت سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے حضور سے محبت کرنا۔ نقل آدمی کس کی کیا کرتا ہے؟ ہاں، جس کی ادائیں اچھی لگے، دل کو بھائیں۔ تو مجھے جس نے میری سنت کو پیارا رکھا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اس قاعدے کی طرف، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہمیں زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے۔ آج جو حالات ہیں وہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں، مسلمان جاگو۔ مجھے یاد ہے ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایک فلم آئی تھی، بنگلہ دیشیوں نے بنائی تھی، جاگو ہوا سویرا۔ اور یہ شیخ مجیب کی تحریک شروع ہونے والی تھی تو بنگالیوں کو اٹھانے کے لیے تھی، اور اس کی شہرت کے لیے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ میں چونکہ ایجوکیشن کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، اور ایجوکیشن کالج انگریزوں کے ماتحت تھا، براہ راست برٹش کونسل کے ماتحت تھا، تو یہ ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور ہمیں بلایا گیا کہ دیکھو اس کو، جاگو ہوا، کہ وہ بنگالیوں کے ساتھ کیسے ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ تھی کہ ان کے ہاں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، جاگو ہوا سویرا۔ میں یہ کہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں نہایت عاجزانہ انداز میں کہ لوگوں، اس وقت، آج صبح ایک نعت خوان تھے حافظ ابو بکر صاحب، وہاں پر گوجرانوالہ میں، تو انہوں نے ایک نظم پڑھی، نعت پڑھی، بہت اچھی نعت پڑھی تھی کہ مودی کو بتا دو کہ مسلمانوں کو تو پہچانتا نہیں ہے، مسلمانوں کو ہم تمہیں پہچنوائیں گے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرا گلہ آپ سے، یہ مسلمانوں سے یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے آپ کو پہچان لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا، اللہ کی قسم نہیں پہچان رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں، آخری امت میں اور ختم نبوت کے تحت ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ یاد رکھو، امت محمدی میں سے ہونا، انبیاء رشک کریں گے، اور انبیاء قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، عدالت میں، اللہ کی عدالت میں، اپنی امتیں ان کے خلاف دعویٰ دائر کریں گی، اور وہ نبی
گواہ کے طور پر کہ ہم جو جرم ہم پر لگایا جا رہا ہے ہم اس سے پاک ہیں. وہ امتیں کہیں گی گواہ پیش کرو. تو اللہ تعالیٰ وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر، حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر، وہ امت محمدی کو اپنا گواہ بنائیں گے، اور امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ اس جرم سے پاک ہیں، یہ انہوں نے شرک کی تعلیم اپنوں کو نہیں دی. عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ تم خدا کی بندگی کرو، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب اللہ ہے. انہوں نے اپنی اور اپنی ماں کی الوہیت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. جب یہ امت محمدیہ گواہی دے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس گواہی پر جرح کرے گی، ان گواہوں پر، امت محمدیہ پر جرح کر کے کہے گی یہ تو موقع کے گواہ نہیں ہیں، یہ تو آئے بعد میں تھی یہ امت، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں. اللہ پھر پوچھے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن کیوں پوچھے گا؟ اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں عدل کا دربار لگاؤں گا اور عدل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کیسے گواہی دے رہے ہو، امت محمدیہ کو خطاب کر کے، اور پوچھے گا اور کہے گا کہ کیسے گواہی دے رہے ہو. وہ امت کہے گی کہ تو نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا تھا جس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی توحید کا پرچار کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سارے انبیاء کو کلمہ یہی دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ. وہ توحید کی تعلیم انہوں نے دی ہے، شرک کی تعلیم کا رد فرمایا ہے، اور ہم نے وہ تعلیم محفوظ رکھی تھی. یہ اس امت کا سرمایہ ہے، یہ نبی کی قرآن، اللہ کا قرآن اور نبی کے فرمان کو محفوظ رکھ کے اگلی نسلوں تک پہنچانا من و عن بغیر کسی تحریف کے، یہ اس امت کا سرمایہ ہے، افتخار ہے یہ، اور قیامت کے دن یہی کام آئے گی، یہی کام آئے گی. تو یہ امت کہے گی کہ ہم نے وہ تعلیم محفوظ رکھی تھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے. اللہ ہمارے نبی سے پوچھے گا، خدا فرمائے کہ آپ کی امت گواہی دے رہی ہے، بتائیں آپ نے ان کو ایسا ہی بتایا تھا؟ حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں نے ایسا ہی بتایا تھا. یہ معمولی وصف نہیں. اور فیصلہ دربار الہی میں پیغمبر کے حق میں ہوگا، اور وہ عدالت سے سرخرو ہو کر اس امت کی گواہی پر وہ سرخرو ہوگا. یہ معمولی مقام نہیں ہے. آج مسلمان اپنے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے. وہ عیسیٰ کے طریقے پر، یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہے. یاد رکھو اللہ نے قرآن میں واضح منصوص انداز میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مدعی ہو ایمان کے. پہلوان کو اس کی پہلوانی کا ناز کرتا ہے اپنا، تو اس کو جب کسی کشتی لڑنے کے لیے کہا جائے میدان میں آؤ تو کیسے کہو گے؟ او پہلوان جی اور اپنے طاقت کا مظاہرہ کرو، دکھاؤ اپنا فن دکھاؤ. اللہ جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. دعویٰ ایمان کے کرتے ہو، اور پتہ ہے ایمان کا دعویٰ کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے دعوے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے عاشق ہیں، عاشق. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے عاشقو، یہ ہن ایک حکم آندا پیا وے، ذرا سنو، عمل کرو گے؟ ہاں یا ایھا الذین آمنو. میں گل کیڑی کر رہے ہیں؟ مومن جو ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں.
ہاں ان کو خطاب جب اللہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کس چیز کے بارے میں؟ ایمان والوں کو جھنجھوڑا، ایمان والوں کو جھنجھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا نہیں کچھ میں کوئی بات مسئلہ سمجھا رہا تھا قیامت کے دن یا ایھا الذین آمنوا، قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اے ایمان والو مت پکڑو یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا فإنہ منہم، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، میں پورا رکوع پڑھوں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آج کا جو سینیریو، آپ کے جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو دیکھے گا، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، جو جلدی کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے میں، ان کی ہر ادا کو پسند کرتے ہیں۔ ایک انگریز کسی شکل لباس میں، ایک بے حیا عورت کسی بے فاحش لباس میں آتی ہے، اس کا فوٹو کلپ میں آتا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں وہ لباس بنوائے پھر رہی ہوتی ہیں اٹھائے پھر۔ مردوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ریڈی میڈ کمپنیوں کے پیچھے اشتہار، ان کے اشتہار بنے پھرتے ہیں، اور ان کے نقل تنگ سے تنگ لباس پہنتے چلے جا رہے ہیں، جسم کے نشیب و فراز بالکل ننگے نظر آتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور ان سے پوچھا جاتا ہے جب کہا جائے کہ مت دوستی کرو تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی نقل نہیں کریں گے، ان کے پاس نہیں، ان کے میدان میں نہیں کھڑے ہوں گے کہ ہمیں کوئی مصیبت گھیر نہ لے، ان تصیبنا دائرہ۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کیا ڈر کر ان کی جھولی میں ہم پڑتے ہیں، گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، ان قریب اگر اللہ کوئی فتح یا کوئی اور امر ظاہر کریں تو پھر یہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں، ہوئے کہ نہیں شرمندہ؟ اور قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ جتنا چاہے کوشش کر لیں ان کو خوش کرنے کی، وہ ڈو مور کا نعرہ نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ فعل مضارع سے پہلے یہ لام نون کا کلمہ جو لگ جائے تو اس کا مطلب ہے نفی مستقبل کی ہو جاتی، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، تم سے یہود اور نصارہ دونوں کبھی راضی نہیں ہوگے۔ وہ ان کی ایک کہنا مانو ایک دفعہ، وہ کہیں گے کچھ اور اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ تمہیں اپنی ملت میں داخل کر کے نہ چھوڑے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، یہ قل کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ قل کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر
یہ کلام حکایت باللفظ ہے، بالمعنی نہیں ہے، ڈائریکٹ سپیچ ہے، انڈائریکٹ سپیچ نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، قل آپ اعلان کر دیجئے، قل ان الہدی قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے کلام اللہ کے ذریعے سے، بس اسی کو ہدایت جانو، اسی کی پیروی کرو۔ جب اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، یاد رکھو شریعت محمدیہ کی پیروی صرف ہم پر لازم نہیں، خود صاحب شریعت پر بھی لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مکلف ہیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کے جیسے ہم مکلف ہیں۔ دلیل یہ ہے، یا شہد حلال ہے یا حرام؟ حلال۔ آپ نے کسی وجہ سے آپ پر حرام قسم کھا لی کہ نہیں کھاؤں گا، تو فوراً وحی آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ کس کی خوشنودی کے لیے؟ بیویوں کی خوشنودی کے لیے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ یہ کلام بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور کا ہوتا تو یہ آیت ہوتی؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور نبی مکلف ہے۔ فرماتے ہیں ثم جعلناک، اللہ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اور ہم نے تمہیں ایک شریعت عطا کی ہے، تمہیں کھڑا کیا ہے ایک راستے پر، دین پر چلنے کے ایک راستے پر، ایک اصول دیا ہے، ایک شاہراہ دی ہے، ایک راستہ دیا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور تم صراط مستقیم ہی کی تو طالب ہوتے ہو۔ دن میں 40 مرتبہ سے کم و بیش 40 مرتبہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم لینا ہے، محمد کی شریعت پڑی ہوئی ہے، آ کے لے لو، سیدھی جنت تک پہنچائے گی، کوئی شک اور شبہ۔ اور پوری دنیا کے لائبریریوں کو کھنگال لیجئے، آدم سے لے کر آج تک کسی کتاب کو دیکھ لیجئے جس کے اندر یہ لکھا ہوا مل جائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی تھی، وہی یہ کتاب یہاں اب تمہارے ہاتھ میں موجود ہے۔ کلام، کتاب اللہ کا، قرآن اترا حضور کے سینہ اطہر میں گیا، جبریل امین کے ذریعے سے کلام کی شکل میں گیا یا کتاب کی شکل میں گیا؟ بولو، ہے کلام کی شکل میں۔ متعارف کس شکل میں ہوا؟ کتاب کی شکل میں۔ کتابت کس نے کی؟ صحابہ نے۔ اللہ نے تصدیق کتاب کی یا کلام کی؟ ذالک الکلام ہے یا کتاب ہے؟ کتاب کی۔ کیا مطلب؟ اس سے جنہوں نے کتابت کی وہ کتابت کی تصدیق ہوئی کہ نہیں؟ اب بدبختوں کو اور کیا چاہیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہیں نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کلام ہے۔ ایک ہمارے منسٹر بتاتے ہیں، نواز شریف کے زمانے کے منسٹر بھی رہے تھے بھاولپور میں، کیا نام تھا؟ محمود غازی صاحب۔ وہ ایک وفد کی شکل میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے گیا تھا، کسی خاص مقصد ہوگا کوئی، اٹلی۔
تو وہاں ان کی ملاقات پوپ سے کرائی گئی، سرکاری سطح پر، سرکاری سطح پر کرائی گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو پوپ نے کچھ بیان کیا، بیان کے بعد وہاں سوال اور جواب کی ایک نشست ہوا کرتی ہے، یہ ان کے یہاں قاعدہ ہے۔ کوئی لیکچر دے یا کوئی بیان کرے، جب ختم کرے تو پھر وہ سوال کرنے والے سامعین سوال بھی کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ایک سوال کیا، میں نے ان سے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسائی مذہب پر سب سے زیادہ علم پوپ کو ہوتا ہے، پوپ اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جو اپنے وقت کا عیسائی مذہب کا سب سے بڑا عالم ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے، اس پوپ نے کہا کہ اس منصب کا تقاضا تو یہی ہے، یہ مجھے ہی ہونا چاہیے، یعنی اس نے یہ قبول کیا۔ اچھا، میں نے کہا جب یہ ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوری کتاب بائبل انجیل کے بارے میں نہیں کہتا، کسی ایک چیپٹر کے بارے میں نہیں کہتا، کسی ایک صفحے کے بارے میں نہیں کہتا، کسی ایک سطر کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ کسی ایک کلمے یا جملے کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو میں پوچھ رہا ہوں، ایک جملہ کوئی ایسا بتائیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے منہ سے نکلا ہوا من و عن آپ کے پاس، قسم کھا سکتے ہیں؟ کہنے اس نے سر جھکایا، تھوڑی دیر غور کیا، ندامت کے انداز میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ سمجھے آپ؟ ایک جملہ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو کروڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں 10 سال سے کم بچے ایسے دکھا سکتے ہیں کہ جن کو الف سے لے کر والناس اخیر تک سارا قرآن یاد ہو، اور وہ قسم کھا کر کہہ سکے کہ سارا کا سارا جبریل امین کی زبان سے حضور نے سن کر ہم کو بتایا، ایسے ہی تھا اور ایسے ہی ہے۔ شان قرآن زندہ باد، شان اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب ہے، تو اس میں ہدایت ہے، وہی ہدایت جو ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ لو کتاب، اس میں ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو ایک شرط ہونی چاہیے، وہ شرط اگر نہ ہو، وہ صفت اگر نہ ہو تو ہدایت نہیں آتی۔ اس کی شان یضل بہ کثیرا بھی ہے ویہدی بہ کثیرا، یہ گمراہی بھی تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب دل میں خدا کا خوف نہ ہو، خدا کا خوف ہو تو ہدایت یقینی ہے، اور وہ تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر حق کی طلب کا ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ بے شک بے شک، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی پکڑ سے ڈر کر، اور اس کے دربار میں شرمندگی سے بچنے کے لیے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہو، ہدایت کی طلب کرنا۔ جب یہ طلب پیدا ہو ہدایت کی اللہ کے ڈر سے، تو قرآن کہتا ہے آؤ میرے پاس، میں تمہیں ہدایت دوں۔ ھدی للمتقین۔ اور اس کے لیے ایک اور صفت بھی ہو، ایک اور طریقہ بھی ہے اس کی، اس تقوی کے، تقوی نہ ہو تو تقوی حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہدایت آئے، ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ کون سی؟ آیت پڑھ دوں؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا، الصادقین پھر کہ اونچا پڑھو، الصادقین یا اللہ آپ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو۔ حاصل کیسے ہوگا؟ کونو، الصادقین یا اللہ بتائیں کون ہیں صادقین آپ کی نگاہ میں، کیونکہ آپ سچ کہیں گے، آپ جانتے ہیں دلوں کا۔ صداقت دل کی صفت ہے جو زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ کونو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، یہ صادقین لقب کن کا ہے؟ اولئک ہم الصادقون، ہم الصادقون۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ مہاجرین کا دل پکڑو، اور ایک جگہ پر کہہ رہا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب انصار، اور صادق صادقون مہاجرین اور انصار مل کر صحابہ بنے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے صحابہ کے دامن کو پکڑو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں نیک گمان تو رکھو، ان کے حق میں بغض تو نہ رکھو، اور ان کے ماننے والوں کی صف میں تو کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ کیسے نہیں ملے گی؟ ہاں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مدت ہوئی گزری تھی میں نگاہوں میں، اب تو مطالعہ کتاب کا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ نفحات الانس ایک کتاب ہے، امام جامی رحمہ اللہ کے ایک عالم ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ رکھا ہے، ایک حدیث کی روایت کے تحت لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ کے دربار میں، اور اللہ پوچھے گا کوئی عمل؟ کہے گا کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں۔ تو شان رحمت کا ظہور ہوگا اس وقت، تو اس وقت اللہ پوچھے گا ہاں بھی تیرا نام کیا ہے؟ وہ بتائے گا میرا نام فلاں ہے۔ پھر کہے گا، اللہ پوچھے گا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام۔ تو کہاں رہتا تھا؟ میں فلاں شہر میں رہتا تھا۔ فلاں شہر کے کس محلے میں رہتا تھا؟ یہ اس محلے میں رہتا تھا۔ پھر پوچھیں گے اس محلے میں جہاں تو رہتا تھا میرا ایک دوست فلاں نام کا رہتا تھا، اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ اسے جانتے ہو؟ وہ کہتا جی وہ میرے پڑوسی تھے، میں تو جانتا ہوں ان کو۔ فرمائیں گے اچھا، میرے ایک دوست کی جان پہچان کی وجہ سے جا میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے بخش دیا۔ تو معیت کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر یہ لکھ کر نا، یہ نقل کر کے یہ روایت صاحب کتاب لکھتے ہیں، اے عزیز جب صرف شناسائی کا یہ عالم ہے اور یہ نتیجہ ہے، تو اگر تو اس کی بات سن کر کوئی یاد کر لے گا اور اس پر عمل کر لے گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ اور اگر اس سے زیادہ اس سے دوستی کر لے گا اور اس کے ساتھ آنا جانا رکھے گا اور اس کی عزت کرے گا اور اس کی سے سبق سیکھے گا تو تیرا مقام کہاں تک چلا جائے گا؟ معیت صادقین بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنے نبی کی قدر پہچانو، اپنے نبی کی قدر، ان کی قدر پہچاننے والوں کو پہچانو، نبی کی سنت کو اپناؤ۔ خدا کی قسم دنیا میں ہم اس امت کا کوئی نظیر کوئی نہیں۔ میں نے آج یہی بیان کیا وہاں پر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ اب پوری دنیا میں شمع ہدایت، آفتاب نبوت کی جو نور، جو علم حاصل ہوا، اس کی وارث یہ امت ہے۔ کاش کہ یہ خود بھی پڑھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے۔ حقیقت میں اس وقت پوری دنیا پیاسی ہے بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کے، دل گیتی انل مسموم فریادش، زمین کا دل یہ پکار کر کہہ رہا ہے، انل مسموم، میں زہر آلود ہو چکا ہوں، مجھے حب دنیا نے، مجھے گمراہی نے، مجھے غوایت کے زہر نے مجھے مسموم کر دیا ہے، زہر آلود کر دیا ہے۔ دل گیتی انل مسموم فریادش، مجھے حب دنیا کے ناگ نے ڈس لیا ہے اور میں زہر خوردہ ہو گیا ہوں۔ خرد نالا، پھر وہ عقل سے پوچھتا ہے، خرد نالا، اور خرد جواب دیتا ہے، خرد نالا کہ ما عندی بتریاق ولا راقی، خرد فریاد کرتا ہے کہ میرے پاس نہ کوئی اس کا کوئی دوا ہے، دارو ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا منتر ہے کہ میں اس پڑھ کر اس جادو کو ہٹاؤں۔ کس کے پاس ہے؟ صرف امت محمدیہ کے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے جو فاران سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ کر اپنی شناخت کریں اور اپنے آپ کو منوائیں، آؤ ہمارے پاس ہے وہ نسخہ کیمیا، حاصل کرو۔ اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے اور احساس کمتری سے نکالا ہے۔ یاد رکھو، قرآن اور علماء قرآن جو حاملین قرآن ہیں اور عاملین سنت ہیں، ان کی خدمت میں آؤ گے۔ یہ مدارس اور یہ اولیاء اللہ یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو سکولوں اور کالجوں میں یہ دولت نہیں ملے گی۔ اگر اکا دکا کسی کو مل گئی تو وہ بھی کوئی ایسا نیک وقت استاد ایسا ہوگا جس کو والدین اور یا کسی شیخ کی صحبت ملی ہوگی اور وہ سمرا ہوگا، اور اس کی صحبت کسی کو میسر آ جائے تو اور بات ہے۔ یہ مسکین بھی انہی خوش قسمتوں میں سے ہے کہ کالج کے دوران ہی مجھے میرے شیخ مل گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے آج آپ تک یہاں پر پہنچایا، اور میں اس قابل بات کرنے کے قابل اتنا ہوا ہوں کہ آپ شوق سے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو مٹائے، اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو یاد رکھو۔ تبلیغ کے طریقہ بھی نبی کا، قرآن پڑھنے کی کتنی محنت کرواتے ہیں کہ حضور کا لہجہ آ جائے، مخارج کو درست کرنے کے لیے کتنی محنت کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ پر ہدایت موجود ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نعت پڑھنے کا انداز کیا ہے، اور گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے مجالس میں۔ اتنا دیکھو، میں نے ایک حدیث سنی ایک عالم کی زبان سے کہ من سد فرجتن فقد نجا، من سد فرجتن فقد نجا، جس نے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی خلا کو پر کیا وہ کامیاب ہوا۔ ملتان میں ابھی ایک اجتماع تھا کہ مدرسے کا، مجھے بلایا گیا، میں نا ملتان میں تھا، کہاں ہے، دنیا پور میں بھی تھا، ملتان میں بھی تھا، ہاں، مولانا ادریس صاحب کے جلسے میں۔ تو ابھی میں جلدی آ گیا تو میں نے کہا مجھے کہیں جانا ہے آگے دوسری جگہ پر بھی، تو وقت دیا جائے۔ وہ کہنے لگے یہ ابھی مجمع اکٹھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک آدمی بھی تو ہے نا، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ایک دن بیان کیا 2 گھنٹے کا بیان، 2 گھنٹے کا بیان۔ یوں ہی آپ نے بیان ختم کیا اور دعا ہوئی تو دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ آ کر اندر داخل ہوا مسجد میں، تو کہتا ہے اس کے جوتے اس کے سوٹی تھی اور ایک جوتا لٹکا ہوا سوٹی کی طرح ادھر ایک ادھر، ننگے پاؤں آ رہا ہے۔ تو آ کر پوچھتے ہیں مولوی قاسم کی تقریر ہو گئی یا ہونی ہے؟ وہ تو ہو گئی۔ تو اس کی آہ نکلی، اس کی آہ نکلی کہ میں گنگو سے نانوتا آ رہا ہوں 14 میل کا، صرف اس شوق میں کہ میں مولوی قاسم کا جلسہ کی تقریر سنوں گا۔ وہ تو ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا بیٹھو۔ حضرت نے اس کو بٹھایا، اس اکیلے کے لیے وہ 2 گھنٹے کی تقریر دوبارہ کی۔ یہ میں نے ایک حدیث سنی اپنے شیخ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ سے، یا الفاظ بھول جاتے ہیں ذرا، کیا ہے؟ ہاں ہاں نہیں، من داخل سرور فی قلب ادخال السرور فی قلب المؤمن، ادخال السرور فی قلب المؤمن خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا۔ ادخال السرور فی قلب المومن، کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر خزانہ ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، یہ حقائق ہے۔ بالمؤمن خیر من الدنیا و ما فیہا۔ اچھا میرے پاس حوالہ نہیں تھا، میرے ایک اللہ والا تھے، عالم تھے، میں نے ان کے ذمہ لگایا یار یہ اس کا حوالہ ڈھونڈو۔ حضرت کا وصال ہو گیا، عبدالغفور سے مدنی رحمۃ اللہ نے کراچی میں، میرے لیے کافی تھی بات کہ وہ ایسے نہیں، عالم تھے بہت بڑے، تو مدرسہ امینیہ کے فارغ التحصیل وہاں پڑھاتے تھے، مدرس تھے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا، تو انہوں نے مجھے حوالہ ڈھونڈ کر دیا، اب مجھے یاد نہیں پڑا ہوگا میرے پاس، نہیں ہے صحیح، میں نے کہا ہے یہ ادخال السرور فی قلب المومن خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو ایک آدمی کے لیے بیان، تو میں نے میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے یہ حدیث پڑھی، مجھے بٹھایا گیا نا، میں نے مجمع سے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من سد فرجتاً فقد نجا، جس نے مجلس کے اندر کوئی خلا ہے اس کو پر کیا وہ کامیاب ہو، آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے اس پر عمل کرایا، سامنے اکثر جگہ خالی رکھتے ہیں، آ جاؤ، یہ شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانا جب آئے کیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں، مکھیوں کی طرح بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ شوق، بھوک لگا، اگر بھوک نہ ہو تو نہیں اکٹھے ہو، تو خیر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا قدرت ایسی ہوئی، میری طبیعت بھی کھل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مجمع بھر گیا اور جگہ تنگ پڑ گئی، ایک حدیث کی برکت سے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر پھر دہرائی۔ اللہ پاک ہم سب کے پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل میں آج سنت پر عمل کرنے کا شوق اور جنتی بننے کا شوق اگر اٹھا ہے، ولولہ اٹھا ہے، تو سمجھ لیجئے میری محنت رائے گاں نہیں گئی، اور یہ ولولہ حاصل کرنا نہیں اٹھا تو ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ کے ایک دل کی بیماری جو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے قلوب میں وہ یقین کی گرفت جو ہونی چاہیے حضور کے بارے میں کہ ہدایت کا سرچشمہ اس وقت صرف اور صرف حضور کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وحی کا علم
صرف حضور کی طرف سے اس دنیا کے اندر موجود ہے، حضور کی امت کے پاس ہے، حضور کی وحی بھی، حضور کی سنت بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی اس امت کے پاس ہے سب کچھ۔ تو اس لیے اگر یہ یقین آ گیا کہ حضور ہی سے ہی کی اتباع سے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، جب یہ یقین آ جائے تو یقین بڑی دولت ہے، عمل کی روح یقین ہوا کرتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آگ کا کولا دہک رہا ہو، اگر آپ کو کہا جائے اس میں ہاتھ ڈالو، اگر عقل آپ کا درست ہے آپ ڈالیں گے ہاتھ؟ کیوں کہ یہ علم، یہ یقین ہے آپ کو ڈالوں گا تو جلن ہوگی۔ اور اگر ڈالتے ہیں کب ڈالیں گے؟ جب یقین نہیں ہوگا یا عقل فاتر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اگر نہیں ولولہ اٹھ رہا باوجود، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی ایک مرض آ رہا ہے اسٹیجوں پر، علماء کے مجلسوں میں سنت کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ کئی دفعہ بیان کیا بابا یہ فوٹوگرافی منع ہے، منع ہے، حرام ہے۔ مانتے ہیں جی حرام ہے، پیچھے سے کہتے ہیں کرو کرو کر لو۔ مولوی کہتے ہیں یہ کیا حال ہے؟ اور اس کی نحوست ایک دن ایسی آئے گی، یاد رکھنا۔ میں مثال دیتا ہوں، سکرین پر جب علم آنے لگے گا یا کوئی خبر آنے لگے گی تو موقع پر جگہیں ویران ہو جائیں گی۔ کالج سکول ویران ہو گئے ہیں تقریباً، یہ آن لائن پڑھائی کی وجہ سے ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ مدارس بھی ہو جائیں گے اگر یہ آن لائن کا سلسلہ چل پڑا۔ دیکھو پہلے ہم بچے تھے تو شوق تھا، سنتے تھے، کمنٹری کا شوق تھا، جب ٹی وی نہیں تھی، کرکٹ کا استاد بیٹھے ہیں، لگے بیٹھے ہیں، کتنے سکور ہو گئے، بے وقوف ہو تمہیں، ہمیں کیا، لیکن ایسے تھا، شوق تھا۔ لیکن جب ٹی وی آ گئی تو گھر بیٹھے ہوئے، اب سکرین آ گئی، گھر بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہزاروں روپے کی ٹکٹیں کون ضائع کرتا ہے؟ میدان خالی پڑے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں، کتے بھونک رہے ہوتے ہیں میدان میں۔ ایسے ہی ہے نا، گراؤنڈ خالی ہو گئے، مدارس خالی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے موبائل کا استعمال اتنا عام کر دیا کہ حافظے میں لکھنے کی بجائے چلو ریکارڈ ہوا ہے، اور ایک کوئی ایسی بیماری آئے گی تو وہ ختم ہو جائے گی تو علم بھی ختم، کتابیں بھی ختم ہو جائیں گی، قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ علماء کی قدر کرو، اگر سمجھ میں نہیں آتی کہو میرا نبی غلط نہیں کہہ سکتا، مان جائے، اور اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو ہونے دو۔ نبی کی سنت پر عمل تو ہو جائے گا، شریعت کے مسئلہ پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نیکی کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نیکی کرنے سے ماحول کے اندر کتنا نور پھیلتا ہے اس نیکی کا، اور اس کے ایک نیکی یہ کرنے سے 10 دوسری نیکیوں کے لیے استعداد بڑھتی ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے اس معمولی عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ پانی پڑا ہے، میں پینے کے لیے یہ اٹھاتا ہوں، ہم دے ذرا، خیال کر، یہ میں بائیں ہاتھ سے بھی لے سکتا تھا، دائیں ہاتھ سے لیا ہے، اس نے بھی دائیں ہاتھ سے لیا ہے، کتنا ثواب ہے؟ میں نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ پانی پیتا ہوں بسم اللہ کر کے، نبی کی سنت ہے، 3 سانسوں میں، ایک سانس میں بھی پی سکتا تھا، لیکن نبی کے طریقے کا کیا، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ کتنا مقبول ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے اس کو یقین اگر ہے کہ حضور کی اتباع میں جو کام کیا جائے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے،
دیکھو حضور کیسے ترغیب دیتے تھے. میں مختصر بات کر کے پھر بند کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں معلم اور مربی بنا کر بھیجا گیا ہوں. انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. معلم اور مربی بنا کر بھیجا گیا. ایک دن اٹھے رات کو، بسم اللہ، الحمدللہ. ایک دن اٹھے رات کو، جاؤ دیکھو صحابہ کیا کر رہے ہیں، راتیں کیسی گزر رہی ہیں. قم اللیل الا قلیلا پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مکی زندگی کا دور تھا. گئے عمر کے گھر، عمر کھڑے قرآن پڑھ رہے، بڑا اونچا قرآن آواز میں زور زور سے پڑھ رہے. تھوڑی دیر سنو، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، آ گئے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے، سوکھی لکڑی جیسے کھڑی ہو، نہایت دھیمی آواز میں آہستہ سے آہستہ پڑھ رہا. تھوڑی دیر سنا، چلے آئے. صبح کی نماز کے بعد جو مجلس ہوتی تھی وہ مجلس ہوئی. عرض کی، حضور نے پوچھا عمر میں رات آیا تھا تم قرآن پڑھ رہے تھے، اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، کیوں؟ فرمایا کہ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ جہاں تک تیری آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا. دلیل دی. آپ نے فرمایا ذرا آہستہ پڑھا، بس کوئی وجہ نہیں بتائی. ابو بکر ہاں بھی میں آیا تھا، میں نے سنا آپ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. تو فرمایا، عرض کی، آگے انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جس کے لیے پڑھ رہا تھا وہ اونچی آواز میں بھی ویسے ہی سنتا ہے اور آہستہ آواز میں بھی ویسے ہی سنتا ہے، اب میں خواہ خواہ زور کیوں لگاتا؟ فرمایا ذرا اونچا پڑھا گا، بس بات ہو. اب علماء جو بات کی تہ تک پہنچتے، انہوں نے حضور کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ مربی ہونے کی حیثیت سے آپ نے چاہا کہ ان کی تلاوت میں اس کے ثواب میں زیادتی ہو جائے. وہ کیسے بھائی؟ ایک عمل انسان اپنی رائے سے اچھا سمجھ کر رہا ہے اور ایک عمل نبی کے کہنے پر کر رہا ہے، فرق ہے. تو پہلے حضور نے پوچھا کہ اونچا، عمر سے پوچھا کہ اونچا کیوں پڑھ رہے ہو، تو جواب کیا دیا کہ شیطان کو بھگا رہا ہوں، سوئوں کو جگا رہا ہوں. اب جب آہستہ پڑھنا شروع ہوا، عمر کل تو اونچا پڑھ رہے تھے، آج آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو، آج شیطان کو نہیں بھگانا؟ ہمیں کہ حضور نے فرمایا ہے. تو حضور کی اتباع میں نیک عمل کا کرنا درجے اور مرتبے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنی رائے سے کرنے سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو حضور نے ایک آسان ترکیب سے ان کے عمل میں برکت عطا، ان کے ثواب میں اور برکت اور وزن عطا فرما دیا. ایک بات. دوسری حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے خلیفہ بننا تھا، وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں وزیر تھے. مستقبل کے جو فتنے آنے ہیں ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ خود رائی کا فتنہ. اذا رأیت هوى متبعا وشوحا مطاعا والدنيا موسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم. ایک وقت آئے گا کہ جب یہ فتنہ ہوگا کہ لوگ اپنی رائے کو
دوسرے کی رائے پر ترجیح دیں گے اور اس پر اصرار کریں گے تو اس وقت تبلیغ فتنہ بن جائے گی، لمبی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب فرمایا کہ یہ خود رائی کے عادی نہ بنے، متبع سنت کے بنے۔ کیوں؟ اللہ نے صحابہ کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ کر کرایا تھا؟ جب حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ میری امت کے لیے بھی رحمت لکھ دے تاکہ یہ روز روز گمراہ نہ ہو، حضور نے اللہ نے فرمایا میری رحمت کی لکھنے کی میرے ہاں ضابطہ ہے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ آپ اگر لکھنے کا تقاضا کرتے ہیں تو میں عنقریب لکھ کے دوں گا اس جماعت کو جس کے اندر تقوی ہوگا، جو زکوٰۃ مالوں کا ادا کرے گی اور جو میری تمام آیات پر ایمان رکھنے والی ہوگی۔ وہ کون ہوگی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جماعت ہوگی۔ تو ان کی سب سے پہلی شان اتباع رسول ہوگی۔ اتباع رسول کا عادی بنانے کے لیے ہر عمل میں یہ ضابطہ رکھا کہ اس کا عمل زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس پر عمل کا ولولہ نصیب ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اب ہمارے ذمہ صرف یہ حق واضح ہے، خدا کی قسم حق واضح ہے، اور دنیا میں کہیں اور حق نہیں ہے سوا امت محمدیہ کے پاس۔ اب صرف یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش، اور اتنا ہی علم ہمیں کافی ہے کہ ہم کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں، کوئی عمل کہ یہ کام کرنے کا نبی کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ بتائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ میرا یہ عمل حضور کے عمل کی طرح قریب تر ہو جائے۔ ہر کام میں یہ سوچ اپنا لیں۔ کامل نہیں ہو سکیں گے ہم، لیکن اتنا ہو جائے گا کہ اگر اس کوشش میں لگے رہے مرتے دم تک، روز ایک مسئلہ بھی سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو مہینے میں کتنے مسئلے ہو جائیں گے؟ 30، اور 40 مسئلے پر جو عمل کر لے اور جان لے اس کا حشر قیامت کے دن عالموں میں سے ہو۔ تو اب ہمارا کام صرف یہی ہے، کوشش کریں کہ میرا دن اور رات نبی کے طریقے کے قریب تر ہو جائے، صحابہ کا، اور وہ کیسے ہو؟ جیسے صحابہ کرتے تھے۔ جب یہ کرنا شروع کریں گے کامل نہیں ہوں گے، جو ہو جائے شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے، جو رہ جائے ندامت کے آنسو بہائیں۔ اگر یہ کام ہم کر لیں انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جائیں گے دنیا کے اندر سے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کہاں گئے وہ مولوی صاحب؟ گھنٹہ ہو گیا؟